الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جب لوگ فارغ ہوتے یعنی نماز پڑھ لیتے تو اس وقت بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ جب بھی نماز سے وہ فارغ ہوتے تو جتنے بھی اذکار ہوتے نماز کے بعد کے وہ سب بلند آواز سے کیا کرتے تھے، اور یہ عام معمول تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں یہ جان لیتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں جب میں ان کا ذکر بلند آواز سے سنتا، یعنی مجھے کب معلوم ہوتا کہ یہ نماز ہو چکی ہے؟ جب ان کے ذکر کی آواز میرے کانوں تک ٹکراتی تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ نماز ہو چکی ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد خاموش رہنا یا ذکر کو من میں پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں کہ انسان خاموش بیٹھا رہے اور ذکر کو من میں کرتا رہے۔ من کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان اور ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں اور آواز نہیں نکل رہی ہے، بلکہ من میں ہی ذکر چالو ہے، تو یہ ذکر مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب ذکر یہ ہے کہ انسان کے ہونٹ اور زبان حرکت میں رہے اور آواز بھی بلند رہے، اس کو مطلوب ذکر کہا گیا، یعنی یہی سنت ہے۔ اسی طرح علماء کرام خاص طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا خاموش رہنا بغیر قرآن کی تلاوت کے، بغیر اللہ کے ذکر کے اور بغیر دعا کے، یہ نہ تو اس کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ان تمام چیزوں کے بغیر خاموش رہتا ہے تو یہ وسوسے کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان وسوسے کا شکار زیادہ ہوگا، وسوسے برے خیالات زیادہ آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاموش ہے۔ ایسی خاموشی مطلوب نہیں ہے۔ شریعت میں وہ خاموشی مطلوب ہے جس میں انسان اللہ کی ذات، اللہ کے قدرتوں پر غور کر رہا، اور جتنے بھی ذکر ہیں، جتنے بھی تلاوت ہے یا دعا ہے، یہ ساری زبان سے ادا ہوگی۔ علماء نے یہاں تک کہا کہ تلاوت اگر کوئی انسان کرتا ہے اور تلاوت کرتے وقت اس کے ہونٹ اور زبان نہیں ہل رہے ہیں تو ایسی تلاوت صحیح نہیں ہے۔ البتہ غور کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ قرآن اٹھا کر غور کر رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن تلاوت کرتے ہوئے وہ اس کی زبان اور ہونٹ حرکت میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ تلاوت نہیں ہوگی، اور شیخ الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں اس پر اجر بھی نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ ہونٹ اور زبان کی حرکت کے ساتھ تلاوت کرنا ہو۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں خاموش بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ذکر کرنا ہے، اور ذکر بھی کیسے کرنا ہے؟ بلند آواز سے کرنا ہے۔ لیکن بلند آواز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ بلند آواز کرنے سے تشویش پیدا ہو، بلکہ بلند آواز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز بلند رہے کہ معلوم ہو کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ اور چیز نہیں ہو رہی۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے اس وقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں ایسا کوئی شخص مقرر نہیں تھا جو بلند آواز میں دوسروں تک ایمان کی آواز پہنچائے۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز ہو جانے کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ جب لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر بلند آواز سے کرتے۔ اچھا، یہ جو بلند آواز سے جو ذکر کرنا ہے یہ کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے۔ عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کی آواز بلند آواز سے آئی، استغفر اللہ کی آواز بلند سے آئی، اور باقی ذکر نہیں ادا کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی اذکار ہیں وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے نہیں ہیں،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسے سیکھے؟ آپ بلند آواز سے پڑھتے تھے، جبھی انہوں نے سن کر اس کو یاد کیا ہے۔ تو جتنے بھی اذکار ہوں گے، چاہے وہ تسبیح کی شکل میں ہو یعنی سبحان اللہ، یا تحمید کی شکل میں ہو یعنی الحمدللہ، یا تکبیر کی شکل میں ہو اللہ اکبر، یا تحمید کے اور کلمات ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ تمام اذکار جو نماز کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو بلند آواز سے کرنا ہے، اس کو تمام کو۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جو بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ سکھانے کے لیے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا نماز کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے کرتے تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح درست بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سکھانے کے لیے تھا، سکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ بلند آواز سے ذکر ہی سنت ہے، لہذا ہمیں بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے جو نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ البتہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ دوسروں کو اس سے خلل واقع ہو، بلکہ بلند آواز سے ہونا چاہیے۔ کم سے کم انسان کو اپنی آواز اپنے کانوں تک ضرور آئے کہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ من میں جو ذکر ہوتا ہے وہ وسوسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان ذکر بھی کر رہا ہے، چونکہ من میں ذکر کر رہا ہے تو زبان سے کیا کہہ رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے، اور سوچ کچھ اور رہا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، خیالات کچھ اور آ رہے ہیں، اور ذکر بھی ہو رہا ہے، تو یہ ذکر مطلوب نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے، جتنی اذکار ہے سب کو بلند آواز سے کرنا ہے، اس میں مخصوص نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو خاص کرتے تھے، نہیں، بلکہ سارے اذکار کو بلند آواز سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔